اور اس کی مثال اللہ کے نبی نے خود دی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹ کے دعا کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں کتنی قبولیت کا مقام ہے۔ جب آپ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، جو لوگ جن کو سعادت ملتی ہے تو کوشش نہیں ہوتی کہ بیت اللہ کے قریب چلے جائیں اور وہاں جا کے ملتزم کے ساتھ لپٹ کے سینہ لگا کے دعا مانگ لیں کعبے کے غلاف کے ساتھ۔ تو کتنا قبولیت کا مقام، اللہ کا سب سے بڑا گھر جس پر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، رو رو کے اللہ سے دعا اور بخشش مانگ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے سچ بتایا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے پاس مال مویشی ہیں، مال و دولت بہت زیادہ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میری نیچر اور میری فطرت یہ بن گئی ہے کہ جب اس مال سے کوئی سوال کرتا ہے کہ مجھے عطا کر دو، مجھے دے دو، یا زکوٰۃ کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت میرا دل تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان سے جو جملے نکلتے ہیں سخت ترین، جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں، آگ کے شعلے ہوتے ہیں، یعنی مانگنے والوں کو جھڑکنا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ، اگر تجھے 1000 سال بھی زندگی مل جائے، تو ہزاروں نمازیں بھی پڑھ لے، ہزاروں روزے بھی رکھ لے، اگر تمہارے بخل کی یہ حالت ہے تو یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ اوندے منہ تمہیں جہنم میں گرا دیں گے، جہنم میں گرا دیں گے۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا کوئی معمولی عمل ہے؟ تو معمولی عمل ہے۔ آج جس طرح ایک انسان مال کے پیچھے دیوانہ پروانہ مستانہ ہو کے بھاگ رہا ہے نا، اگر اس مال سے زکوٰۃ نہ نکلی تو کل اسی طرح اس انسان کے پیچھے ایک زہریلا سانپ دیوانہ پروانہ مستانہ ہو کے بھاگے گا اور یہاں آ کے لپٹ جائے گا، گلے کا توق بن جائے گا، پھر ڈس کر کہے گا، آواز نکلے گی، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اس دنیا میں تو بڑا محبت کرتا تھا، آج کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ آج کیوں مجھ سے بھاگ رہا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے، بڑا تعجب آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی تعجب ہوتا ہے۔ ایک انسان مجھے اور آپ کو کچھ عطا کرتا ہے، ہمارا محسن ہے، اچھا ایک دن اس نے 2 لاکھ روپے دے دیے، مہینے کے بعد 3-4 لاکھ روپے دیا، یار استعمال کرو، استعمال کرتے ہیں ہم، 5-6 لاکھ اور دے دیے، دیتا رہا، 1 سال گزر گیا۔ جب سال گزرا تو سال کے آخر میں اس نے پوچھا جو کچھ میں نے دیا ہے کوئی آپ کے پاس ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں، چونکہ میں نے کچھ کھانے پہ لگا دیے، کچھ ناشتے پہ لگا دیے، کچھ بال بچوں کے کپڑے پہ لگا دیے، کچھ کرایہ دے دیا، خاص کر بجلی کا بل دے دیا، باقی کیا بچنا تھا؟ لاکھوں روپے۔ اب کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے پاس اب جو موجود ہے نا وہ 1 لاکھ روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ کر چکا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں۔ تو وہ دینے والے نے کہا یار 1 لاکھ تیرے پاس اب 1 سال کے بعد موجود ہے، تو ایسا کر لے کہ اس 1 لاکھ میں سے نا ذرا 2500 نکال کے مجھے دے دو، 2500 نکال کے مجھے دے دو۔ تو بندہ کہتا ہے یار دل تو نہیں کرتا دل تو نہیں کرتا۔ اب اس کی محرومی، اس کی بدقسمتی، اس کی بخیلی، اس کی کنجوسی، اور کیا میں لفظ استعمال کروں کہ کوئی حد ہے کہ دینے والے نے 5 لاکھ بھی دیا، 10 لاکھ بھی دیا، 20 لاکھ بھی دیا، سارا خرچ کر دیا، آخر میں جو خرچ کیا اس کے بارے میں کہا بہت اچھا کیا آپ نے، ماشاءاللہ ٹھیک کیا ہے، خرچ کر دیا ہے، اب موجود کیا جی 1 لاکھ، 2500 مجھے دے دو۔ اللہ تعالیٰ سارا سال ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لاکھوں دیتے ہیں، ہزاروں دیتے ہیں، 1 سال کے بعد مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ موجود کتنا ہے؟ اگر 1 لاکھ موجود ہے تو 2500 اس میں سے نکالو، مجھے نہ دو، مجھے نہ دو۔ آپ کا چچا، آپ کا ماموں، آپ کا خالو، آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، کوئی انسان جس کا چولہا نہیں جلتا، آپ یہ 2500 میں سے اس کا چولہا جلا دو، پھر بھی انسان ہیلے بہانے کرے کہ جی میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں، پھر وہ قارون کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، لیتا کیا؟ اول تو اللہ لیتا ہی نہیں، زکوٰۃ اللہ نہیں لیتا۔ کتنی ریشو ہے، 100 روپے آپ بچے کو دیں اور بچے کو کہیں کلفی بھی کھا لو، آئس کریم بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، بیٹا 2.5 روپے ذرا میرے لیے رکھنا، تو بیٹا کہ جی 2.5 روپے دینے بھی مشکل ہیں، 100 میں سے 2.5 روپے ہی ہے نا، یہی ریشو ہے زکوٰۃ۔ اتنی تھوڑی زکوٰۃ، اتنی تھوڑی زکوٰۃ، اس کے باوجود بھی اگر انسان بخیلی کرے تو پھر وہ انسان دوزخ کا ایندھن نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اس لیے ماہ مبارک میں جتنی بھی عبادات آپ بجا لائیں گے، یقین کریں اگر میری اور آپ کی زندگی میں سخاوت نہیں ہے تو باقی کوئی عبادت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر روح موجود ہو۔ سخاوت ہی ہر عبادت کے اندر روح پیدا کرتی ہے اور قبولیت کا باعث بنتی ہے۔
جس انسان کے مال میں زکوٰۃ کا پیسہ شامل ہے، کیا اس انسان کی تراویح، اس انسان کی نماز، اس انسان کا روزہ، اس انسان کا حج، اس انسان کا ذکر یہ قبول ہو جائے گا؟ حرام کا ایک پیسہ بھی جس مال کے اندر شامل ہے باقی ساری عبادات پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس لیے ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو ذرا سامنے رکھیں کہ حضور کی سخاوت ماہ مبارک میں دیکھنے والی ہوتی تھی، ہواؤں کی سرسراہٹ کی طرح چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم کی اتنی آیات میں عجیب مثالیں دے کے سمجھاتے ہیں کہ اگر میں آپ کو سمجھاتا رہوں تو 5 مہینے گزر جائے۔ ایک آیت میں کہا دیکھو تمہاری زندگی میں ایک وقت ایسا ہے کہ کاش آ جائے گا، اس کاش سے بچو۔ کاش بہت بری چیز ہے، افسوس افسوس افسوس، اور پھر اس افسوس کا کوئی ازالہ بھی نہ ہو تو وہ افسوس تو انتہائی افسوس ہے، افسوسناک ہے نا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سورہ جمعہ، أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، اس وقت آپ اللہ سے درخواست کرو گے، التجا کرو گے، اللہ اگر مجھے موقع مل جاتا، تھوڑا سا موقع مجھے اور مل جائے تو میں اپنے مال کی سخاوت کر کے دنیا کے میدان سے آخرت کے بینک میں ٹرانسفر کر لوں۔ آخرت کے بینک میں ٹرانسفر کرنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ آخرت کا کنگال دراصل حقیقی کنگال ہوتا ہے۔ دنیا میں تو آج مفلس ہے تو کل امیر بن جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ماہ مبارک شروع ہونے سے پہلے اپنے دل کو دریا بنا دو، کہتے ہیں دریا والا دل، بہتی ہوئی سخاوت، چلتی ہوئی سخاوت، اور اپنوں کا خیال زیادہ رکھو۔ اس لیے کہ میں نے اکثر لوگ دیکھے ہیں، اپنے ملازم کا خیال نہیں، عمرہ کی بات کر رہا ہوں، باہر بڑی سخاوتیں ہو رہی ہیں، اپنے ڈرائیور کی بیوی ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے اور ڈرائیور کسی سے قرض لے کے اس کی دعا لے رہا ہے، اس کا علاج کرا رہا ہے، اور اسی ڈرائیور کے ہاتھوں سے وہ لاکھوں کی سخاوت دوسرے لوگوں میں کر رہا ہے۔ اور بھائی گھر عذاب باہر ثواب نہیں، پہلے اپنے گھر کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے عزیز و اقربا کو دیکھو، اپنے ملازمین کو دیکھو، اور اس کے بعد پھر دوسری اللہ کی مخلوق کو دیکھو۔ اللہ تعالی ہمیں سخاوت کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔